کہ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تعزیتی تقریبات۔ آیت اللہ علی خامنائی کا تابوت عوامی دیدار کے لیے رکھ دیا گیا۔ شہید سپریم لیڈر کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے تابوت بھی موجود۔ شہداء کے تابوتوں کے گرد شیشے کا خصوصی حصار قائم۔ لاکھوں افراد کی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تہران آمد۔ گرینڈ مسلح کمپلیکس اور اعتراف کی سڑکیں سوگواروں سے بھر گئیں۔ تہران میٹرو اسٹیشنز کے باہر بھی بڑی تعداد میں لوگ جمع۔ پیر کو تہران میں مرکزی جلوس نکالا جائے گا۔ اس کے بعد میت کو قم منتقل کیا جائے گا، جہاں سے جسد خاکی کو عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی ان کے آبائی شہر مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ تہران میں جعفر سبحانی، قم میں ناصر مکارم شیرازی اور مشہد میں حسین نوری حمدانی پڑھائیں گے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ اب تک یہ واضح نہیں کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے یا نہیں۔ آیت اللہ علی خامنائی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ 70 سے زائد ممالک کے نمائندوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی الوداعی تقریبات میں شرکت کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا، یہ تاریخی یادگاری تقریب دوست عرب ممالک کے نمائندوں کی شرکت سے مزید اہمیت اختیار کر گئی۔ یہ موقع خطے کے ممالک کے مشترکہ تعلقات کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران میں آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے پر لوگوں کو روتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ٹرمپ نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا، میں سمجھتا تھا کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے خون کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ شہید راہبر آیت اللہ علی خامنائی اور امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف مسلط کردہ جارحیت میں ان کے ساتھ شہید ہونے والے دیگر افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے عصر حاضر کی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردانہ کارروائی کا ارتکاب کیا ہے۔ اس حملے کے ذمہ دار قرار دیے جانے والے عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی کو پاکستان میں ہوگا۔ العربیہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات میں ایران پر عائد پابندیوں، ایران کے منجمد اثاثوں اور جوہری پروگرام سے متعلق امور پر بات چیت کی جائے گی۔ ایرانی وفد کا حتمی فیصلہ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین کے بعد کیا جائے گا۔ روس کی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین دمیتری میدویدیف نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد بھی ماسکو ایران کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ سابق روسی صدر نے یہ بیان تہران میں دیا، جہاں وہ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ اور تدفین کے عمل میں شرکت کے لیے روسی وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم سے گفتگو کرتے ہوئے میدویدیف نے کہا کہ جنگ کے دوران آبن ہرمز نے ایران کو غیر معمولی تعزیراتی برتری فراہم کی۔ آبن ہرمز ہی ایران کا جوہری ہتھیار ہے۔ ایران کے قائم مقام وزیر دفاع میجر مجید ابن الرضا نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کی گئی تو ایران ضروری اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ISNA نیوز ایجنسی نے مجید ابن الرضا کے حوالے سے بتایا کہ تہران نے خطے کے ممالک کی درخواست پر جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق کیا، حالانکہ اسے واشنگٹن پر اعتماد نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے علاقائی استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ بندی قبول کی، تاہم معاہدے کی کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے امریکہ اور ایران کے درمیان دستخط ہونے والی مفاہمتی یادداشت کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے پیش رفت اور رفتار برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید کمی لانے، خطے میں امن کو مستحکم کرنے اور علاقائی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ مصری وزیر خارجہ نے یہ بات قاہرہ میں یورپی یونین کے بحیرہ روم سے متعلق کمشنر ڈبرا کوشیوس کے ملاقات کے دوران کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان کے مجدل زون کے علاقے میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ فوج کے مطابق مرنے والا شخص مسلح تھا۔ یہ کارروائی اسرائیل کے نام نہاد سیکیورٹی زون کے اندر کی گئی۔ اسرائیل نے لبنان اور اسرائیل کی سرحد کے ساتھ یلو لائن کے نام سے ایک بفر زون قائم کر رکھا ہے، جو سرحد سے 10 کلومیٹر شمال کی جانب تک پھیلا ہوا ہے۔
लेबनान के 6% रकबे पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, जनूबी लेबनान में 4 लाख बेघर अफराद अपने घरों को वापस लौट आए। लेबनानी वज़ीर समाजी अमूर हुनैन सैयद ने कहा है कि इजराइल की मुसल्लत करदा जंग के बायस मजमूई तौर पर 10 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए थे। जंग बंदी अब भी नाजुक मरहले में कायम है, ताहम जनूबी लेबनान में बेघर अफराद की वापसी का अमल शुरू हो चुका है। जनूबी लेबनान की तामीर नौ के लिए दरकार फंड्स की फराहमी यकीनी बनाने के लिए आलमी बरादरी माली ताउन की अपील की जाएगी। लेबनान के साबिक वज़ीर आज़म फ़वाद सेनेरियो के इसराइल के साथ जारी मुज़ाकरात के लेबनान की मौजूदा पोजीशन का ज़िम्मेदार हिज़्बुल्लाह को करार देते हुए कहा है कि हुकूमत को हिज़्बुल्लाह की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस इसराइल से मुज़ाकरात पर मजबूर होना पड़ा। अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फ्रेमवर्क मुआहदे का दूसरा फरीक मुआहदों से इनहराफ और उन पर अमल ना करने का तवील रिकॉर्ड रखता है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह दोनों के मफाद में मुज़ाकरात की नाकामी है। दोनों वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हर फरीक दूसरे को अपने मौक़िफ़ के जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल करता है। दोनों के दरमियान मफादात का एक तरह का इश्तराक मौजूद है। फ्रेमवर्क मुआहदे में इजरायली अफवाज के इनखला से मुतालिक शिकों का शामिल ना होना नाकाबिल कबूल है। लेबनान को अपनी शराइत पर इसराइल से मुज़ाकरात करने की इजाज़त मिलनी चाहिए और पायदार नताइज के हुसूल के लिए तजर्बाकार मुज़ाकराती टीम की ज़रूरत है। इजरायली तिब्बी हुकूक की तंजीम फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स इसराइल ने खबरदार किया है कि शुमाली गजा के कमाल ओदवान हस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हस्साम अबू सफिया की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। तंजीम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि डॉक्टर हस्साम अबू सफिया के वकील नासिर औदा ने इंतज़ाम जेल में वाक़े ज़ेर ज़मीन तफ्तीशी मरकज़ में मुवक्किल से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी सेहत इंतहाई तेज़ी से बिगड़ चुकी है और जान को ख़तरात लाहक हैं। तंजीम ने मुतालबा किया है कि डॉक्टर हस्साम को फौरी तौर पर इस तफ्तीशी मरकज़ से मुंतकिल किया जाए और उनकी सेहत का जायज़ा लेने के लिए अदालती सतह पर फौरी मुआयना किया जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इजरायली फ़ौज ने 27 दिसंबर 2024 को कमाल ओदवान अस्पताल पर छापे के दौरान डॉक्टर हस्साम को हिरासत में लिया था। इसके बाद से वो इजराइल के गैर कानूनी जंगजू कानून के तहत ज़ेर हिरासत हैं। यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सला वान डर लायन ने कहा है कि गजा के लिए यूरोपीय यूनियन ने किसी भी दूसरे बैनुल अक़वामी फरीक के मुकाबले में ज़्यादा इक़दामात किए हैं। आयरलैंड में इजराइल के मामले पर मौक़िफ़ इख्तियार करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 से अब तक हमने इंसानी इमदाद और बजट सपोर्ट की मद में 2.7 अरब यूरो से ज़ायद मुख्तस किए हैं। हम फ़लस्तीनी अवाम को इमदाद फराहम करने वाले दुनिया के सबसे बड़े शराकतदार हैं। हमसे ज़्यादा किसी ने मदद नहीं की। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली गैर कानूनी बस्तियाँ कतई तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। उनके फैलाव के इस्तेमाल में होने वाला तशद्दुद नाकाबिल मुज़म्मत है। इस मामले पर आइंदा के लाहे अमल के हवाले से यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय मौजूद नहीं है।